ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے اسلام میں قبروں کے احکام اور قبر پرستی۔ بہت ہی اہم موضوع ہے کیونکہ ہمارے بر صغیر میں قبر پرستی جو ہے وہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ابلیس انسانیت کا ازلی دشمن ہے۔ اس کے پاس ہزاروں حربے اور دو ہیں۔ اس کی چالوں میں سب سے بڑی چار پیارے بھائیوں وہ یہ ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح حق بات یعنی قرآن و سنت کو سن نہ پائے۔ شرک و بدعت کو اچھی طرح سمجھنا ایک مسلمان کو اپنی زندگی کا اولین مقصد بنانا چاہیے۔ خود بھی شرک سے بچے پیارے بھائیوں، اور لوگوں کو بھی اس سے بچائے۔ آئیے اب ان قبروں کے متعلق کچھ احادیث سنتے ہیں۔ نمبر 1، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرض وفات میں مبتلا تھے تو بار بار اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈالتے اور ہٹاتے اور فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد۔ اللہ تعالیٰ کی یہود و نصارہ پر لعنت ہو کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ اسی روایت کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو زائرین کے لیے یعنی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیا جاتا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی خوف یعنی شرک کا تھا۔ بخاری 1390 اور مسلم کی روایت ہے 1183۔ نمبر 2، سیدنا جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات سے چند دن قبل یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کو، اور اس میں صالحین کا بھی ذکر ہے، کہ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا کرتے تھے۔ تم لوگ قبروں کو سجدہ گاہ نہ بنانا، بے شک میں تمہیں اس حرکت سے منع کرتا ہوں۔ یہ مسلم کی روایت ہے اور حدیث نمبر 1188 ہے۔ چوتھی حدیث جس کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاش یہ حدیث سب تک پہنچ جائے اور ہمارے جو قبرستان بنے ہوئے ہیں وہ قبرستان آپ دیکھ لیجئے۔ آئیے سنتے ہیں۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا سے منع کرنے کا حکم دیا۔ پہلی کیا ہے؟ قبروں کو پکا کرنے سے منع فرمایا، ان پر عمارت بنانے سے منع فرمایا، ان پر بیٹھنے سے، اور بیٹھنے سے مراد پیارے بھائیوں صرف بیٹھنے نہیں بلکہ مجاور بن کر بیٹھنا، اس سے منع فرمایا، اور ان پر لکھنے سے منع فرمایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے، مرنے سے پہلے نصیحت کر کے جائیں کہ میری قبر کو میرے بیٹو اونچا نہ کرنا، پکا نہ بنانا، اس پر کچھ تختی نہ لکھنا۔ یہ مسلم کی روایت ہے 2245 اور نسائی کی روایت ہے 2027 اور ابن ماجہ کی روایت ہے 1562 اور جامع ترمذی کی روایت ہے 1052۔ آج آپ غور کریں، جو مزار، دربار، خانگاہیں ہیں، ان کی قبریں آپ دیکھیے سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں، بڑے گنبد تعمیر ہیں، لوگ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کاش ہماری قبریں بقیع قبرستان کی طرح ہو جائیں جہاں 10,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مدفون ہیں۔ اور دیکھیے آپ جب عمرے پر جاتے ہیں، حج پر دیکھیں، اس کو دیکھ کر پھر اپنی قبروں کا اندازہ کیجئے میرے پیارے بھائیوں۔ 5ویں حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبور، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں عبادت نہیں کی جاتی، اور میری قبر کو بھی میلہ گاہ نہ بنانا۔ اور کیا فرمایا؟ اللہم لا تجعل قبری عیدا، کہ اے اللہ میری قبر کو میلہ ٹھیلا نہ بنانا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے 2042۔ اور 6ٹھی حدیث آگے سنتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں کہ یہ لوگ ایسے تھے کہ جب ان میں سے کوئی شخص فوت ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے، پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے۔ قیامت کے لوگ یہ اللہ کے نزدیک بدترین شمار کیے جائیں گے۔ بخاری حدیث نمبر 1341 اور مسلم 969۔ میں آپ کو باقاعدہ حدیث کا نام اور نمبر بھی بتا رہا ہوں تاکہ کسی قسم کی شک کی گنجائش نہ رہے۔ 7ویں حدیث جس کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی انگارے پر بیٹھے اور وہ انگارہ اس کے کپڑوں کو جلا دے پھر اس کے بدن تک پہنچ جائے تو یہ اس بات سے بہتر ہے کہ وہ کسی قبر کا مجاور بنے۔ کتنی سخت وعید ہے بھائیوں، اور آج ہم جو قبر کے مجاور بن کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسلم کی روایت ہے 971۔
8ویں حدیث جس کے راوی ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا کر رہے ہیں، بلکہ دیکھیے آپ اور کیسی ان کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کی کہ اے میرے اللہ میری قبر کو وسن یعنی آستانہ نہ بنا، اللہم لا تجعل وسنی یعبد، کہ میری قبر کو آستانہ اور عبادت گاہ نہ بنا۔ اللہ اکبر۔ ہمارا درس کس بارے میں چل رہا ہے؟ اسلام میں قبروں کے احکام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا سخت غضب ہو اس قوم پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بناتے ہیں۔ متا امام مالک میں حدیث موجود۔ پیارے بھائیوں اور عزت کے لائق میری بہنوں بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈے پیغمبر کی دعا کو قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو عرس، میلے، طواف، چڑھاوے اور نذر و نیاز اور شرک و بدعت سے محفوظ کیا۔ آپ جا کر دیکھیں وہاں کوئی چیز کسی قسم کی خرافات اور بدعت نہیں ہوتی۔ آئیے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ فتویٰ بھی سنتے ہیں، جن کی ہم یارویاں کھاتے ہیں۔ آپ کا فتویٰ کیا ہے کہ قبر زمین سے ایک بالشت بلند کی جائے، اس پر پانی چھڑکا جائے، اس پر سنگریزہ رکھ دیں یعنی اس پر چھوٹے چھوٹے پتھر رکھ دیں، اور اگر لیپ کر دیں تو جائز ہے، مگر چونے سیمنٹ وغیرہ سے پکا نہ کریں۔ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کا فتویٰ ہے، غنیۃ طالبین صفحہ نمبر 640۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا مقصد کیا فرمایا؟ قط نہیتکم عن زیار القبور فزوروہا، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے پہلے منع کر دیا تھا تاکہ تمہارا عقیدہ مضبوط ہو جائے۔ اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو، کیوں؟ تاکہ تمہیں موت یاد آئے، تمہیں آخرت یاد آئے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1572 اور مسلم 2259۔ اس حدیث میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، نہ کہ مزاروں، درباروں اور خانقاہوں کا۔ پھر پیارے بھائی اور معزز مکرم بھائی، بڑے ہی ادب کے ساتھ اور میری بہن، آخرت کی یاد تو کچی اور بدحال قبروں کو دیکھ کر تازہ ہوتی ہے، نہ کہ عالیشان مزاروں کو دیکھ کر جہاں قبر سنگ مرمر سے سجی ہوئی ہے، گرمیوں میں پنکھے ماشاء اللہ، ٹھنڈے پانی اور دودھ کی سبیلیں جا رہی ہیں، حلوے زادے اور کھیروں کے لنگر لگے ہوئے ہیں، خواتین خوب میک اپ کر کے سج دھج کے وہاں موجود ہیں، بھنگڑے اور دھمالیں لوگ کر رہے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں آخرت اور موت کی یاد تازہ کرنے کے بجائے دنیا کی یاد تازہ کی جا رہی ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ قبر کی اپنی مٹی کے علاوہ اس پر مزید مٹی کا اضافہ نہ کیا جائے۔ سنن نسائی 2029، ابو داؤد 3226۔ اب اندازہ کیجیے اگر قبر پر چادر چڑھانا اور سالانہ عرس منانا جائز ہوتا تو ملت اسلامیہ میں میرے پیارے بھائی یہ حق سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اور آئیے ہم آپ سب کہتے ہیں میں حنفی ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی بات بھی ماننی چاہیے۔ صرف حنفی ہونے سے کچھ نہیں بنتا۔ امام ابو حنیفہ سب کہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ فتویٰ بھی سن لیجئے کہ انہوں نے ایک شخص کو جو کچھ لوگوں کو قبروں کے پاس آتے دیکھا ہوا، ایک شخص جو ہے وہ قبروں کے پاس آیا اور سلام کر کے یہ کہنے لگا کہ اے قبر والو، تمہیں کچھ خبر بھی ہے اور کیا تم پر اس کا کچھ اثر بھی ہے کہ میں تمہارے پاس مہینوں سے آ رہا ہوں، یعنی کافی عرصے سے تمہارے پاس آ رہا ہوں، اور تم سے میرا ایک سوال بھی ہے کہ میرے حق میں دعا کرو، بتاؤ تمہیں کچھ خبر بھی ہے یا تم بالکل غافل ہو؟ یہ اس شخص نے قبر کے پاس آ کر کچھ سوال کیے اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن رہے تھے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ قول سن کر کیا کہا؟ تجھ پر پھٹکار ہو، تیرے دونوں ہاتھ گرد آلود ہو جائیں، جو ایسے لوگوں سے کلام کر رہا ہے جو جواب نہ دے سکتے ہوں اور نہ کسی چیز کے مالک ہوں اور نہ آواز سن سکتے ہوں۔ پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 22 کہ وما انت بمسمع من فی القبور، کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو جو قبروں میں ہیں نہیں سنا سکتے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں۔ عالم برزخ یعنی قبر کی زندگی پیارے بھائی، اس کا تعلق مشابہات سے ہے، جس کا ادراک عالم برزخ میں جا کر ہوگا۔ ہم جب قبر میں جائیں گے تبھی پتہ چلے گا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگی کے بارے میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں کیا فرمایا؟ 154 میں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں مگر تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔
اس لیے شہید کی بیوی کی شادی کر دی جاتی ہے، اس کی وراثت تقسیم کر دی جاتی ہے۔ سید الشہداء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ کی قبر آپ دیکھیں، جو لوگ عمرہ یا حج پر جاتے ہیں، جبل احد میں موجود ہے، بالکل کچی قبر ہے۔ وہاں نہ ہر سال پھول چڑھائے جاتے ہیں، نہ کوئی فوجی ان کو سلوٹ کرتا ہے، نہ سالانہ ان کی قبروں پر جو ہے وہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں۔ اسی طرح سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص محبوب نہ تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ناپسند کیا ہے۔ ترمذی 2754۔ آج امت کا حال دیکھ لیجیے آپ، معذرت کے ساتھ بھائیوں کو برا نہ مانے، مزاروں، درباروں اور خانقاہوں پر جا کر قبر کے سامنے ہاتھ باندھ کر کتنی ادب احترام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ایسے جیسے اس مردے سے ڈر لگتا ہے۔ اور ایک سوال یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ عورتوں کا قبرستان جانے کا حکم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر جو کثرت سے قبرستان کی زیارت کرتی ہیں، اور ان پر سجدہ کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے، ان پر چراغ روشن کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ سنن ابو داؤد 2000، نسائی 3236 اور ترمذی 320۔ لیکن کبھی کبھار عورتیں قبرستان جا سکتی ہیں، لیکن شریعت کے حساب سے خوشبو لگا کے نہ جائیں، پردے میں جائیں، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی عبد الرحمن کی قبر کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اس طرح ایک عورت کا بھی ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، لمبی حدیث ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا تھا۔ کائنات کی سب سے بڑی بیماری بھائیو شرک ہے۔ پیارے بھائیو، قبریں ہمیشہ سے شرک کا ذریعہ جو ہے وہ بنی رہی ہیں، اور سابقہ امتوں کہ شرک کی بڑی وجہ قبریں ہی تھی، جو رفتہ رفتہ بت پرستی میں تبدیل ہو گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کہ ہاں بھی 5 تن سن لیجیے، 5 تن کا رواج تھا۔ چنانچہ صحیح البخاری کتاب تفسیر سورۃ نوح سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی کہ جن 5 ہستیوں کی پرستش کی گئی، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ کر ان سے جو ہے وہ فریاد طلب کی گئی، وہ اس زمانے کے نیک بزرگ تھے جن کا ذکر سورۃ نوح کی آیت نمبر 23 سے لے کر 25 تک میں آیا ہے۔ اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قوم نوح علیہ السلام کے 5 بت، یعنی جو 5 انہوں نے بنائے تھے، دراصل نیک آدمیوں کے نام تھے۔ جب وہ وفات پا گئے، یعنی دنیا سے چلے گئے، تو شیطان نے ان کو بہکایا کہ ان کی یاد تازہ رکھنے کی ان کے مجسمے بناؤ، لیکن جب وہ لوگ جنہوں نے مجسمے بنائے تھے وہ بھی اس دنیا سے چلے گئے، تو ان کے بعد کی نسل نے ان کی عبادت شروع کر دی۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور متعدد اسلاف اہل علم کا بھی یہ قول ہے کہ جب وہ فوت ہو گئے تو ابتدا میں یہ لوگ قبروں کے مجاور بنے، پھر ان کے مجسمے بنائے، پھر عرصہ دراز گزرنے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، جس طرح کہ حضرت سورۃ نوح آیت نمبر 2 اور 3 میں جو ہے وہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ شرک سے ڈرانے کے لیے، کہ ان اعبد اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت جو ہے وہ نہ کرو۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 59 میں بھی نوح علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا ذکر ہے۔ اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ افضل قبر علی الوجہ الارض قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقد نہا ان اتخذوا عیدا، اللہ اکبر، کہ اس روئے زمین پر سب سے افضل قبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری قبر کو میلہ گاہ یا عرس گاہ نہ بنانا منع کر دیا، تو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کی قبر سے جو ہے ممانت تو بلا اولا ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح میرے بھائی آج دیکھتے ہیں جو اعمال بیت اللہ میں خانہ کعبہ میں کیے جاتے ہیں، جو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، وہی مزارات درباروں پر کیے جاتے ہیں۔ خانہ کعبہ کا طواف نماز کی طرح ہے، اب قبر کے گرد پھیرے لگا کر صاحب قبر کی عبادت بھی کی جاتی ہے۔ وہاں حجر اسود کا بوسہ لیا جاتا ہے، یہاں حضرت کے مزار پر لگے ہوئے سرخ و سفید پتھروں کو چوما جاتا ہے۔ وہاں سال میں 1 مرتبہ کعبہ کا جو ہے غلاف چینج کیا جاتا ہے یا اس کو بدلا جاتا ہے، تو یہاں سال میں کئی مرتبہ، بلکہ دن میں کئی مرتبہ بزرگوں کے جو ہیں وہ چادریں جو ہیں ان کو بدلی کیا جاتا ہے، سنہری چادروں کو۔ تو وہاں بیت اللہ یعنی کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، تو یہاں حضرت صاحب کی قبر کو کئی بن عرق گلاب سے دھویا جاتا ہے۔ وہاں لبیک اللہم لبیک کہہ کر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری کا اعلان کیا جاتا ہے، تو یہاں شرکی اشعار و قوالیاں گا کر لوگوں کو خوش کیا جاتا ہے۔ پہلے جب وزیر اعظم یا صدر بنتا ہے، معذرت کے ساتھ
بجائے یہ کہ سجدہ شکر کرے، 2 رکعت مسجد میں شکرانے کی نماز پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا عہدہ دیا، میں وزیر اعظم بنا، پاکستان کا صدر بنا، خوبصورت سی چادر مزار پر چڑھاتا ہے۔ یہ ہیں وہ مسلمان جنہیں دیکھ کر شرمائیں یہود۔ علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، آج پیری مریدی کے نام پر بے شمار لوگ اپنا ایمان، مال اور عزت تک برباد کر چکے ہیں، اور بعد میں پھر یہی کہتے ہیں کہ او جی پیر جیلی تھا، اور پیر سب جیلی ہیں۔ ہم اپنے کامل اور پیر و مرشد جناب محمد الرسول سب کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر کیوں عمل نہیں کرتے؟ احادیث کا جو ہے وہ کیوں نہیں مطالعہ کرتے؟ پیارے بھائیوں، مزار، دربار، خانقاہ کے اندر قبر کے اوپر صندوق بخش رکھا گیا ہے جہاں آنے والے پیسے ڈالتے ہیں۔ اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ صندوق میں جو پیسے ہیں یہ کیوں اس پیسے سے اندر جو مدفون ہے اولیاء اللہ، ہم اولیاء اللہ کے انکار نہیں، اللہ تعالیٰ ان پر لاکھوں رحمتیں نازل فرمائے، تو اس سے اس نے کچھ کھانا ہے، اس نے گھر بنانا ہے۔ معذرت کے ساتھ پیارے بھائیوں، ذرا ہوش کے ناخن لے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے بدترین وہ لوگ ہوں گے جو اس وقت زندہ رہیں گے جب قیامت قائم ہوگی، اور یہ لوگ قبروں کی عبادت گاہ، قبروں کو انہوں نے عبادت گاہ بنایا ہوا ہوگا۔ مسند احمد کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 405 اور حدیث نمبر 435 غالباً۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اگر قبروں کا باقی رہنا یا ان انبیاء کی قبروں پر مزار بنا اتنا ہی ضروری تھا تو تمام اولاد آدم سے افضل و اعلیٰ انبیاء کرام ہیں، ان کی قبریں محفوظ ہونی چاہیے تھیں، مگر ایسا نہیں ہے۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے یہ بات واضح ہوئی کہ پختہ قبریں بنانا، ان کی مجاوری کرنا شریعت کے خلاف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں تمام ضروریات پیارے بھائیوں صرف اللہ تعالیٰ ہی پوری کرتا ہے، حتیٰ کہ جو لوگ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں انہیں بھی رزق، اولاد، صحت اور دنیا کی عیش و عشرت کا سامان جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے۔ اور قرآن کا حکم بھی کیا ہے کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ سورۃ زمر 24واں پارہ اور آیت نمبر 36۔ پیارے بھائیوں، ذرا سوچنے کی بات ہے۔ اسی طرح آخری بات پیارے بھائیوں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو فوراً قبول کر لیا جائے، اور اپنی خواہش، اپنی جماعت، اپنا گروہ، اپنا مسلک یا اکابرین جو اب بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کو قرآن و سنت پر ترجیح نہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر پرستی کے اس مذموم جہنمی فعل سے بچائے، کیونکہ بروز قیامت پیارے بھائیوں ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء آیت نمبر 48 اور 116 میں یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہوں گے میں معاف کر دوں گا۔ اسی طرح سورۃ مائدہ آیت نمبر 72 میں فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے اس پر جہنم حرام ہوگی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من بات وہو یدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ بخاری کی روایت ہے، جس کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیر اللہ کو پکارتا تھا، جہنم میں گیا۔ پیارے بھائیوں، میرا کام تھا بات آپ تک پہنچا دینی، اب آپ کا کام ہے یہ چھوٹا سا جو کلپ ہے، اتنا زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس بات پہنچانے سے کوئی شرک و بدعت سے بچ جائے، تو یہ آپ کے لیے، آپ کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔